اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے بلاول بھٹو زرداری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ اس وقت لائیو مناظر دیکھ سکتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وہاں پر موجود ہیں, ان کے ساتھ تمام باقی اراکین بھی موجود ہیں اور اس وقت وہاں پر میڈیا ٹاک بھی کریں گے. توشاخانہ کرپشن ریفرنس میں احتساب عدالت کا نواز شریف آصف زرداری پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ. آصف علی زرداری فرد جرم کے لیے 9 ستمبر کو طلب کیے گئے ہیں اور ابھی بلاول بھٹو جو ہیں وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں. پھر سے اسلام آباد کو یرغمال بنایا گیا ہے. ہر جگہ بیریکیڈز رکھے گئے ہیں اور جو نیب کورٹ ہے, جو آزاد کورٹ ہونا چاہیے, جس میں لوئرز کو آزادی ہونا چاہیے کہ وہ پہنچ سکے, عوام کو آزادی ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ سکے. یہ نہ کوئی ملٹری کورٹ ہے, یہ نہ کوئی عامر کا کورٹ ہے, یہ نہ کا ان کیمرہ کورٹ ہے کہ اسلام آباد کی پولیس, اسلام آباد کا انتظامیہ نہ صرف میڈیا یا لائرز کو رکوائیں, لیکن نائک صاحب کو, فاروق نائک صاحب جو صدر زرداری صاحب کا لائر ہے, لطیف کھوسہ صاحب کو جو نہ صرف ہمارا لائر ہے, پنجاب کا سابق گورنر ہے, سپریم کورٹ کا لائر ہے, دوسرے ملزمان کے جو لائرز ہیں جو سپریم کورٹ کے لائرز ہیں, ان کو پولیس نے مس ہینڈل کیا, ان کو کورٹ میں جانے نہیں دیا, جس کی وجہ سے آج جو پروسیڈنگز تھے وہ دیر بھی شروع ہوئے اور انٹرپٹ بھی ہوئے. اور سارے طرف ہر ملزم کا لائر اس بات کا احتجاج کر رہا تھا, کسی پہ حملہ ہوا تھا, کسی کو دھکا لگا تھا, کسی کو اندر نہیں آنے دیا. کیا یہ آزاد ریاست میں ہوتا ہے؟ پاکستان کے عوام سے, ان سپریم کورٹ کے وکلا سے کیا چھپانے کی کوشش کی گئی؟ آپ کا کیا خوف ہے, کیا ڈر ہے؟ کیا جج پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش تھا؟ کیا ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش تھا؟ کیا آپ صدر زرداری صاحب سے اتنا ڈرتے ہو کہ صرف ایک کورٹ اپیرنس پہ آپ اسلام آباد کے سارے پولیس ادھر کھڑے کر دیتے ہو؟ آج پاکستان کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک تاریخی دن ہے. آج 17 اگست ہے. ہر جیالہ کو 17 اگست یاد ہے. 17 اگست مینگو ڈے ہوتا ہے اور 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق جو اس ملک پہ ایک آمر کا راج چلا رہا تھا, وہ اس کا آخری دن تھا. اور آج جو ہائیبریڈ ریجیم چل رہا ہے, جو کت پتلی اسلام آباد کا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے مگر ان کا دور کہیں اور سے ہلتا ہے, اس ہائیبریڈ ریجیم کا بھی اینڈ ہونا ہے. یہ بھی جعلی جمہوریت نہیں چلے گا, یہ کٹ پتلی جمہوریت نہیں چلے گا, جہاں آپ سمجھتے ہو کہ وزیر اعظم کو بھی کٹ پتلی کی طرح چلائے, میڈیا کو بھی کٹ پتلی کی طرح چلائے, ججز کو, نیب ججز سے لے کے پتہ نہیں کون سے حد تک ان کو بھی کٹ پتلی کی طرح چلائے, اور اپوزیشن پہ دباؤ ڈال کے نیب کے تھرو یا کیسز کے تھرو دباؤ ڈال کے ان کو بھی کٹ پتلی کی طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہو. آپ کا یہ کوشش ناکام ہوگا. میں باقی سیاسی جماعتوں کے بارے میں تو نہیں بات کر سکتا ہوں, مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے یحییٰ خان کا آمریت کا مقابلہ کیا, ضیاء الحق کا آمریت کا مقابلہ کیا, مشرف کا آمریت کا مقابلہ کیا, اور آج بھی اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف مخالفت کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ہے, ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہے ہیں
کہ ہم بھی لائن میں آ جائے, ہم بھی اسکرپٹ کو فالو کرے, ہم بھی مانے کہ 18th امینڈمنٹ میں ترمیم ہو, ہم بھی مانے کہ NFC ایوارڈ میں چینجز ہو, ہم بھی مانے کہ اس ہاؤس سے کالا قانون پاس ہو, لیکن ہم کل بھی ان دباؤ میں نہیں آئے, آج بھی ان دباؤ میں نہیں آئے, اور کل آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ میرا موقف چاہے وہ 1973 کی آئین پہ ہو, 1 یونٹ کے خلاف ہو, چاہے وہ NFC ایوارڈ پہ ہو, چاہے وہ جمہوری حقوق پہ ہو, انسانی حقوق پہ ہو, اس ملک کے غریب عوام کے معاشی حقوق پہ ہو. ہم آپ کے دباؤ کی وجہ سے اپنا موقف نہیں چینج کریں گے. اور میں آج پھر سے پاکستان کے عوام کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں, پاکستان کے میڈیا کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے میرا پورا خاندان کو گرفتار کرنا ہے کر لو, ہم 18ویں ترمیم پہ 1973 کے آئین پہ ایک آنچ نہیں آنے دیں گے. انسانی حقوق پہ, جمہوری حقوق پہ, اور اس ملک کے غریب عوام کے معاشی حقوق پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. آپ کرے جو آپ نے کرنا ہے. تھینک یو. جب آپ کے پاس کوئی کیس نہیں ہوتا, جب آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوتا, تو آپ کو پھر گالی پہ, ابیوز پہ رلائی کرنا پڑتا ہے, فورس پہ رلائی کرنا پڑتا ہے. آج آپ نے دونوں چیزیں دیکھیں. آپ نے دیکھا کس طریقے سپریم کورٹ کے لائرز کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, انتظامیہ کی طرف اور پولیس کی طرف بدتمیزی کی گئی. اور آپ نے دیکھا جس طریقے سے نیب کا لائر, جس کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں تھا, جس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا, وہ اپنا فیلو لائرز کو گالی دے رہا تھا. اگر یہی رویہ چلے گا, آج یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, کل یہ کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے. ایک اور کیس, یہ تو بڑا عجیب بات ہے کہ اسی کورٹ کا, اسی نیب کورٹ کا کسی اور جج کہتا ہے کہ گلوبل پینڈیمک ہے. صدر زرداری صاحب کا میڈیکل بیل ہے میڈیکل گراؤنڈز پہ, صدر زرداری صاحب کے انڈرلائنگ کنڈیشنز ہے, ہم اس کو ایگزیمپشن دیتے ہیں, وہ ویڈیو لنک سے آئے. دوسرا جج جو اسی کورٹ میں بیٹھتا ہے, اس کے لیے اس کورٹ میں گلوبل پینڈیمک نہیں ہے, اس جج کے لیے کووڈ کچھ چیز ہی نہیں ہے. وہاں تو صدر زرداری چاہے اس کے پاس انڈرلائنگ کنڈیشنز ہو, چاہے صدر زرداری کا ڈاکٹرز کہہ رہے ہو کہ آپ اپنے آپ کو انڈرلائنگ کنڈیشنز کی وجہ سے ایکسپوز نہ کریں, اس کو زبردستی پیش کروائے جاتے ہیں, اور پھر آج کے دن پہ کیس بھی آگے نہیں چلاتے ہیں تاکہ ہم ایک اور دن پہ ایک اور رسک لے اور صدر زرداری صاحب کو اگلی پیچی سے پھر سے ایکسپوز کرے. یہ میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ سائیکولوجیکل گیمز کھیل رہے ہیں. وہ دھمکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں اپنا موقف سے نہیں ہٹتا ہوں تو میرے والد کے ساتھ, میرے پارٹی ورکرز کے ساتھ, میرے پارٹی کولیگز کے ساتھ انتقامی سلوک کیا جائے گا. لیکن میں اپنا موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں, اور وقار ستی صاحب آپ میرے وٹنس رہیں گے کہ میں اپنا موقف پہ کار رہا ہوں. آج کا دن کا I don't know کیا خاص پیغام ہوگا. کچھ تو پیغام کسی کو تو دینے کی کوشش کر رہے ہوں گے. آج کا دن کا ہم اس طریقے سے تو ہم آج کے دن کے حوالے سے اتنا تو سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آج تک اس ایشو کا, اس انسیڈنٹ کا, اس ثانیہ کا نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوا ہے, نہ کوئی فالو اپ ہوا ہے. آخر ایک پاکستان کا عامر جو وردی میں تھا, جو صدر کا کرسی پہ قبضہ کر رہا تھا, ساتھ ساتھ امریکہ کا سفیر بھی ہو, دوسرے لوگ بھی ہو, اس کا تو آج تو 2020 ہے, آج تک آپ کو نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا کہ اگست 17 پہ کیا ہوا.
इंसाफ की तवक्को हम करते रहते हैं और उम्मीद हम करते रहते हैं। इसलिए अगर हम जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं, हम अदालतें में उम्मीद नहीं रखेंगे, अगर हम अदालतें में उम्मीद नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे? हमने ये जमहूरी पुरअमन रास्ता, कानून का रास्ता अपनाना है। जहाँ तक इंसाफ का उम्मीद है, हम आज तक इंतज़ार कर रहे हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फांसी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहादत, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल का, इसी अदालत से हमारा केस पेंडिंग है। रियासत पाकिस्तान का केस पेंडिंग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का केस पेंडिंग है, मैं बतौर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा का केस पेंडिंग है कि इस केस को सुनो, हमें इंसाफ दो। हमें उस केस में आज तक जो उम्मीदें थे वो पूरे नहीं हुए हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस आज तक इन्हीं अदालतों के सामने है। इन्हीं अदालतों ने नोटिस ही नहीं किया कि एहसानुल्लाह एहसान जो कि APS में भी मुलज़िम हैं, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के और दहशतगर्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बहुत से इल्ज़ाम हैं, वो चला गया है, वो निकल चुका है। किसी ने आज खुद को नोटिस नहीं लिया, किसी ने नहीं समझा कि APS के कातिल भाग चुका है, भगोरा बन चुका है। रियासत पाकिस्तान का तारीखी नाकामी है कि वो ना सिर्फ इस दहशतगर्द को ट्रायल तक नहीं पहुंच सकते, वो APS के बच्चों को इंसाफ नहीं दे सकते, वो मुझे और आपको कौन सा इंसाफ देंगे? थैंक यू। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि इस्लामाबाद को एक बार फिर से यरगमाल बनाया गया है। क्या ये जमहूरी मुल्क है? आज 17 अगस्त है, पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा दिन है और सबको याद होगा ये मैंगो डे है। आज के दिन आमरीत का खात्मा हुआ था। इस कठपुतली हुकूमत का भी खात्मा होना है। अपोजिशन पर दबाव डालकर कठपुतली की तरह चलाना चाहते हैं। मीडिया, जजों और अवाम को भी अपने इशारों पर चलाया जा रहा है।